محمد وآل محمد عاجل کر. پردہ دنیا کو سکھانے والی، پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب. گھر سے باہر بینانے والی، گھر سے باہر بینانے والی، آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب. جس نے بابا سے چرائے تھے، بر محمد وآل محمد صلوات. پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب. جس نے بابا سے چھرائے تھے کئی بار اسیر، جس نے بابا سے چھرائے تھے کئی بار اسیر، قیدی آزاد کرانے والی، قیدی آزاد کرانے والی، آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب. جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، علی عابد کو بچانے والی، علی عابد کو بچانے والی، آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب. دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، بن کے عباس دکھانے والی، بن کے عباس دکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی، پردہ دنیا کو سکھانے والی،
آئی بازاروں میں زینب، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، بعد بھائی کے سلانے والی، بعد بھائی کے سلانے والی، آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی، پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب، ننگے سر پڑھتی رہی خطبے بازاروں میں، ننگے سر پڑھتی رہی خطبے بازاروں میں، کثر دشمن کو ہلانے والی، کثر دشمن کو ہلانے والی، آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی، پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، آیا جو باپ ساتھ رو کے گئے مسافر، کہتا تھا شمر ان کو کرنا بھی نہ حاضر، دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو
پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جھکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے، بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں، آنکھوں کے خون کے راستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ ہے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے، اے قیدیو دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ اتنے چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتے چلتے چلتے، چلتی اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ ہے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے، اے قیدیو دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ عظمت بی بی زینب علیہ السلام پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات۔ محمد والے محمد۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی
قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد دعاء سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی علی محمد دعا ہے پروردگار عالم سے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ان محرم الحرام کی مجالس اعزا کے لیے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا گیا وہ ہے اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زمانہ۔ سامعین محترم، اس سے قبل کہ اپنے موضوع پر باقاعدہ طور پر میں گفتگو کا آغاز کروں، زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کیونکہ پچھلی تقریر ہی میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی مجالس کی یہ روش رہے گی، پہلے ایک امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے حدیث اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر موضوع پر گفتگو شروع کی جائے گی۔ چونکہ اربعین امام حسین علیہ السلام کا موقع نزدیک ہے اور ہر مومن کا، ہر محب کا، ہر عاشق کا، ہر زائر کا دل تڑپتا ہے کہ اربعین پر امام حسین علیہ السلام کی زری پر حاضر ہو سکے اور امام کی زیارت کر سکے۔ اور کیوں نہ دل تڑپے، کیونکہ یہ اربعین پر امام حسین کی زیارت پر جانا یہ مومن کی علامتوں میں سے بتایا گیا ہے کہ جو مومن ہوگا اربعین پر وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر ضرور جائے گا۔ وہ الگ بات ہے اگر وسائل نہ ہو تو پھر معصوم نے طریقہ بتایا کہ جہاں ہو وہیں سے سلام بھیج دیا کرو، یہ ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے ہماری آ کر زیارت کی ہے۔ سامعین محترم، اچھا اس سے پہلے یہ اربعین لفظ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں یہ اربعین کا مطلب کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ 40۔ اس کی اسلام کی نگاہ میں انتہائی اہمیت ہے۔ یہ اربعین کا لفظ معمولی نہیں بلکہ علماء کرام نے باقاعدہ طور پر پوری کتابیں لکھی ہے اسی لفظ اربعین پر، صحیح ہے؟ یا باقاعدہ طور پر کتابوں میں پورے باب ہیں، پورے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں اس لفظ اربعین پر کہ کہاں کہاں حدیثوں میں 40 کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہاں کہاں اربعین کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اسلام میں اس 40 کے عدد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ اگر یہ کام میں جو ہے وہ بالفرض برکت چاہتے ہو تو 40 دن تک یہ کام کر لو بالفرض۔ تو یہ
لفظ 40 کی 40 کی بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے اسلام میں. میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اہمیت اور عظمت جو ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل ہو جائے. جیسے رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل توجہ، ان کی حدیث مبارکہ ہے من اخلص للہ 40 لیلۃ، فرمایا جو کوئی بھی خالصتاً اللہ کے لیے کام کرے 40 راتوں تک. صحیح ہے، کوئی بھی کام کرے، نماز شب پڑھ رہا ہے، دعا عہد پڑھ رہا ہے بالفرض، یا عزاداری میں شرکت کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرے لیکن خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ پائی جائے، اس میں کسی قسم کا دکھاوا موجود نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے 40 راتوں تک کام کر لے تو کیا اجر ملے گا؟ معصوم نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس کی زبان پر حکمت کے سرچشمے جاری کر دے گا. صحیح ہے، 40 دن تک اگر کوئی کام کیا خالصتاً اللہ کے لیے. اسی طریقے سے رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا من حفظ فی امتی 40 حدیثا، فرمایا جو کوئی بھی میری امت میں 40 حدیثیں یاد کر لے. صحیح ہے، اب اس سے فرق نہیں پڑتا چھوٹی حدیثیں ہوں یا بڑی حدیثیں ہوں. صحیح ہے، 40 حدیثیں ہونی چاہیے. من کنت مولا فعلی مولا. صحیح ہے، اسی طریقے سے فاطمۃ بضعۃ منی، حسین منی وانا من الحسین، انا مدینۃ وعلی بابها، انا دار الحکمۃ وعلی، انا دار الحکمہ وعلی بابها. اسی طریقے سے 40 حدیثیں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے ایک لائن کی حدیث کیوں نہ ہو، 40 حدیثیں یاد کر لے. کیا اجر ملے گا؟ فرمایا بعث اللہ یوم القیامت فقیہا، اللہ اسے قیامت کے دن فقیہ کے طور پر اٹھائے گا. صحیح ہے، ایک مجتہد کا، ایک فقیہ کا جو سمجھ بوجھ کر دین کو حاصل کر رہا ہے، اس کا مقام کتنا بڑھ رہا ہے. اب چاہے دنیا میں کوئی فقیہ بنے یا نہ بنے، لیکن اگر اس کو رسول اللہ کی ائمہ معصومین علیہ السلام کی 40 حدیثیں یاد ہو گئی، رسول اللہ نے ضمانت دے دی قیامت میں اٹھے گا تو فقیہ کے طور پر اٹھے گا، اس کا شمار فقہا میں کیا جائے گا. صحیح ہے، اسی طریقے سے فرمایا ما من مؤمن حضر فی جنازتہ 40 رجلا من المؤمنین، فرمایا جس کسی مومن کے جنازے میں 40 مومنین آ جائے. صحیح ہے، 40 مومنین اس مومن کے جنازے میں شرکت کر لیں، اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں اور کیا کہیں اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. 40 مومنین سے بھی یہ گواہی دے دیں. آپ دیکھتے نا، یہ یا تو جو ہے وہ نماز جنازہ میں یہ گواہی دی جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک شہادت نامہ ہوتا ہے اور اس پر 40 مومنین سے، مومنات سے دستخط کروائے جاتے ہیں. اور اس میں کس بات پر دستخط کروائے جاتے ہیں؟ اسی بات پر اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے، اس بات پر دستخط ہوتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی یہ 40 مومنین گواہی دیتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، اے مومنو تمہاری گواہی میری بارگاہ تک پہنچ گئی، میں نے اس بندہ مومن کے سارے گناہ معاف کر دیے. صحیح ہے، صرف 40 مومنین مل کر گواہی دیتے. اچھا دیکھیے، یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے، مولانا صاحب ہم کیسے گواہی دیں؟ ہم تو اس بندے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ جو ہمارے سامنے ہے، جو جس کی میت ہے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ تو جھوٹ بھی بولتا تھا، یہ تو کبھی کبھار نماز بھی چھوڑ دیا کرتا تھا، کبھی کبھار روزہ بھی چھوڑ دیا کرتا تھا، کبھی کبھار جو ہے وہ اس نے گالیاں بھی بک دی ہیں، کبھی کبھار اس نے کسی کا دل بھی دکھایا ہے، کیا پھر بھی ہم جو ہے وہ گواہی دیں کہ ہم جو ہے وہ اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے؟ معصوم نے کہا بالکل گواہی دو. کیوں؟ یہاں پر خیر سے مراد اعمال صالحہ نہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہاں پر خیر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الخیر ولایت لنا اہل البیت، فرمایا یہاں خیر سے مراد ہماری ولایت ہے. بس 40 مومنین مل کر گواہی دے دو، پالنے والے ہم گواہی دیتے علی والا تھا یہ، بس اتنی گواہی دے دو، پروردگار عالم تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طریقے سے فرمایا ایک حدیث میں کہ جہاں 40 مومنین جمع ہو جائیں اور دعا کر لیں تو آواز قدرت آتی ہے استجیب دعوتکم، مبارک ہو تمہاری دعاؤں کو مستجاب کر لیا گیا. اسی طریقے سے کوئی مومن 40 مومنین کے پہلے نام لے، ان کے لیے دعا کرے. صحیح ہے، جس طریقے سے نماز شب میں عموماً کرتے ہیں، 40 مومنین کے نام لیے ثم دعا لنفسی، پھر اپنے آپ کے لیے دعا کرے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں پالنے والے اس نے مومنین کے لیے دعا کی، اب ہم اس کے لیے دعا کریں گے. اور یقیناً پروردگار عالم فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں اس لفظ 40 کی 40 کی انتہائی اہمیت ہے. اور دیکھیے یہ جو ہے نا یوم 40 40واں دن، یہ فقط اور فقط خاص ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بس نہ کسی نبی کے لیے خاص ہے، نہ کسی امام کے لیے آپ کو 40واں دن ملے گا، صرف امام حسین کے لیے. آج بھی ہم اپنے مرحومین کے لیے جو کرتے ہیں نا 40واں سوئم کی مجلس، یہ صرف اور صرف رسم ہے، اس کا جو ہے وہ روایت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ 40ویں دن مجلس کرنی ہے. نہیں، آپ کبھی بھی مجلس کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فقط اور فقط رسومات ہے. لیکن باقاعدہ طور پر روایت میں جس کے لیے 40 دن کا لفظ ہے وہ فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے. بس آپ جا کر دعاؤں کی کتابیں اٹھائیے، مفاتیح الجنان، وظائف الابرار، جا کر اس میں دیکھیں، آپ کو امیر المومنین کے 40ویں دن کی زیارت نہیں ملے گی، آپ کو امام حسن کے 40ویں دن کی زیارت نہیں ملے گی، آپ کو چوتھے امام کے 40ویں دن کی زیارت نہیں ملے گی. صرف اور صرف چھٹے امام نے امام حسین علیہ السلام کے 40ویں دن کی زیارت ارشاد فرمائی. صرف یہ خاص ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد
وآلہ اس سے بہتر صلوات عطیہ کرے مل کر اللہم صلی علی محمد وآل جزاکم اللہ. اب اتنی اہمیت اس لفظ 40 کی، اور میں نے بتایا کہ یہ صرف خاص ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور بتایا کہ 40 کا موقع جیسے جیسے نزدیک آتا ہے ایک مومن کا دل تڑپتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زری پر جائے، وہاں پر زری پر جا کر بوسہ دے، ان کے لیے جا کر وہاں پر گریا کرے. ہر ایک کا دل تڑپتا ہے. کیا ملے گا اجر اگر کوئی زیارت کرے؟ سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسین ہے رسول اللہ کے پاس. امام حسین کا بچپنا ہے، کم سن ہے ابھی. آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا یا ابتا، اے میرے بابا جان. رشتہ کیا ہے؟ نانا اور نواسے کا. لیکن امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتا، اے میرے بابا جان. ما لمن زارنا، بابا جان ذرا مجھے یہ بتائیے اس کے لیے کیا اجر ہے جو ہماری زیارت کے لیے آئے گا، اس کو کیا اجر ملے گا، پروردگار عالم اسے کیا انعام دے گا، آپ بتائیے. رسول اللہ نے فوراً جواب میں فرمایا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے. اور پھر فرمایا من زارنی حیا او میتا، فرمایا جو میری زیارت کرے چاہے میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد. ومن زار اخاکا، اور جو تمہارے بھائی حسن کی زیارت کرے حیا او میتا، چاہے زندگی میں یا مرنے کے بعد. ومن زار اباکا، اور جو تمہارے بابا علی کی زیارت کرے چاہے زندگی میں یا مرنے کے بعد. ومن زارکا حیا او میتا، اور جو تمہاری زیارت کرے زندگی میں یا مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، کس کی زیارت؟ فرمایا میری زیارت کرے، تمہارے بھائی کی زیارت کرے، یا تمہارے بابا کی زیارت کرے، یا تمہاری زیارت کرے چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد. کیا ہوگا؟ حقاً علی ازورہ یوم القیامہ. فرمایا جو کوئی بھی ہماری زندگی میں یا ہمارے مرنے کے بعد ہم میں سے کسی ایک کی زیارت پر آیا تو مجھ رسول خدا پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں، میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یعنی انسان تھوڑی سی مشقتیں برداشت کر لے، تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑے سے وسائل مہیا کر لے اور امام حسین کی زیارت پر پہنچ جائے یا امیر کائنات کی زیارت پر پہنچ جائے اور وہاں پر حاضری دے دے. انعام کیا ملے گا؟ جیسے آپ محنت کر کے پہنچے نا، قیامت کے دن رسول اللہ آپ کو میدان محشر میں ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کو اگر سلام کریں گے. اچھا صرف زیارت کریں گے رسول اللہ؟ نہیں. فرمایا وَأُخَلِّصَهُ مِن ذُنُوب، اے حسین فقط زیارت نہیں کروں گا، اس کا گناہوں سے چھٹکارا کروا دوں گا، سارے گناہ اس کے معاف کروا دیے. کون؟ جو صرف زیارت کے لیے آئے. بس حتی ادخلہ الی الجنہ، حسین ہاتھ پکڑ کر جنت تک پہنچا کروں گا. صحیح ہے. زیارت کرنے آئے، فرمایا زیارت کرنے بھی جاؤں گا، کائنات کا رسول، گناہوں سے چھٹکارا بھی دلوا دوں گا اور کہا جنت میں بھی داخل بھی کروا دوں گا. ٹھیک ہے. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی یا پنجتن کی آپ کہہ لیجیے زیارت کی عظمت اور زیارت کی فضیلت. اس دعا کی قبولیت کے لیے پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ. آئیے سامعین محترم، اب باقاعدہ طور پر میں اپنے موضوع پر آ جاؤں. ہمارا موضوع ہے اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زمانہ. ٹھیک ہے. اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور آج اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس عزا ہے اور دوسری گفتگو ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، آخری تقریر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ زمانے کے امام کے اصحاب میں کون شامل ہونے والا ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ 313 جو ہے وہ اصحاب ہوں گے، لیکن یہ بتایا آپ کو کہ 313 اصحاب نہیں ہیں بلکہ یہ سپہ سالار ہوں گے، کمانڈر ان چیف ہوں گے. ان کے تحت، ان کے انڈر میں کئی جو ہے وہ اصحاب کی فوجیں ہوں گی. صحیح ہے. یہ 313 تو مین کمانڈر ہے. تو سوال اٹھے گا کیا ابھی تک جو ہے وہ مولا کے پاس صرف 313 نہیں ہوئے؟ اتنے بڑے بڑے مجتہدین گزر گئے، اتنے بڑے بڑے فقہا گزر گئے، اتنے بڑے بڑے عبادت گزار گزر گئے، اتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے، تو کیا اب تک 313 نہیں ہوئے؟ تو میں نے ذاکر کا جملہ عرض کیا تھا، کسی ذاکر نے بہت خوب جملہ کہا تھا کہ امام کو 313 مسلمان نہیں، 313 سلمان چاہیے. صحیح ہے. 313 سلمان کی ضرورت ہے. اچھا سلمان کون ہے جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا انکا مدرکہ، سلمان تم میرے 12ویں بیٹے کی زیارت کرو گے، ان کے لشکر میں تم شامل ہوگے. صرف سلمان. فرمایا ومن کان مثلک، فرمایا سلمان جو تم جیسا ہوگا، جس کے دل میں تمہارے جیسی محبت ہوگی وہ بھی آئے گا اور 12ویں کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. اچھا جناب سلمان میں کیا کیا صفتیں تھی پھر جو لشکر میں شامل ہوگا، جو لشکر میں شامل ہوں گے زمانے کے امام کے؟ دیکھیے معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں جناب سلمان کا، کیوں اتنا ذکر کرتے ہیں؟ معصوم نے کہا کئی صفتیں، لیکن 3 صفتیں مجھے جناب سلمان کی بڑی عزیز ہیں اور بڑی پسند آتی ہیں. 3 صفتیں بتائی تھی. کوئی بتائے گا کون سی 3 صفتیں تھی بھائی؟ اچھا یہ تو تیسرے بتا دی. اور کوئی نہیں؟ اور کوئی؟ یہ تو اطاعت میں آ گیا نا. اور کوئی؟ دیکھیے بھائی شب جمعہ کی مجلس کی طرح جو ہے نا میں پوچھ لیتا ہوں کبھی بھی. 3 صفتیں مولا نے بیان فرمائی جو جناب سلمان میں تھی، جس کے متعلق چھٹے امام نے فرمایا میں اس لیے جناب سلمان محمدی کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں.
پوچھا گیا مولا کون کون سی 3 صفتیں؟ فرمایا حبہ للعلم والعلماء، فرمایا سلمان علم کو بھی دوست رکھتا تھا، علماء کو بھی دوست رکھتا تھا، صحیح ہے، علم سے بھی چاہت تھی، علماء سے بھی چاہت تھی، اور اس دور کے سب سے بڑے عالم کا نام امیر المؤمنین تھا، صحیح ہے، ایک صفت۔ دوسری صفت مجالستہ الفقراء، فرمایا سلمان کو فقیروں کے ساتھ بیٹھنا بڑا پسند تھا، اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اور تیسری بات مولا نے فرمایا ایثارہ ہوا امیر المؤمنین علی ہوا نفسہ، فرمایا سلمان اپنی خواہش پر امیر المؤمنین کی خواہش کو مقدم کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، وہ یہ دیکھتے تھے علی کیا چاہ رہے ہیں اور پھر عمل کیا کرتے تھے۔ لہذا مولا نے فرمایا یہ 3 صفتیں ہیں جو مجھے انتہائی عزیز ہیں، اسی لیے میں سلمان کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں۔ اجر کیا ملا؟ اجر یہ ملا کہ جناب سلمان مدائن میں دنیا سے چل بسے۔ امیر المومنین کہاں ہے؟ مدینے میں، لیکن مدینے سے گئے ہیں مولا مدائن جناب سلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب پہنچے تو کفن دے دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب سلمان کی عادت تھی زندگی میں کہ جب کبھی بھی امیر المومنین آتے تھے سلمان اپنے مقام سے کھڑے ہو کر علی کا احترام کرتے تھے۔ موت ہو چکی ہے لیکن جیسے ہی امیر المومنین پہنچے، روایت کے جملے ہیں سلمان اپنے جگہ سے اٹھنے لگے، صحیح ہے، یعنی علی کے معاملے میں موت بھی درمیان میں نہیں آتی ہے۔ جیسے ہی امیر المومنین آئے سلمان اٹھنے لگے، امیر المومنین نے شانے پر ہاتھ رکھا، او دیا سلمان، سلمان واپس پلٹ جاؤ، اب جب آنا جب ہمارا 12واں بیٹا ظہور کر کے آئے گا اس وقت تم واپس پلٹ کر آنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے، ان کے اصحاب میں شامل ہونا ہے، سب دعا کرتے ہیں ہم ان کے اصحاب میں شامل ہو جائیں، تو جناب سلمان کی صفت اپنانی پڑے گی، یعنی جی جان لگا کر امام سے محبت کرنی پڑے گی، اپنی جان دے کر امام حسین سے، امیر المومنین سے، ائمہ علیہ السلام سے محبت کرنی پڑے تو انسان کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی صفت یعنی جان لگا کر محبت کر دینا یہ آپ کو امام حسین کے اصحاب میں ملے گی، صحیح ہے۔ زیارت عاشورہ سب پڑھتے ہیں، کس امام نے تعلیم کی ہے؟ کس امام نے بتائی یہ زیارت؟ چھٹے امام نے، صحیح ہے۔ اس کے سجدے میں ہم دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پالنے والے مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرما، کب؟ یوم الورود، جس دن مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہو، وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، اور پالنے والے مجھے حسین کے راستے پر ثابت قدم رکھ، صرف حسین پر؟ امام نے آگے بڑھے اور امام نے کہا وہ اصحاب الحسین، اور حسین کے اصحاب کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ کون اصحاب؟ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، فرمائے وہ اصحاب جنہوں نے حسین کی خاطر اپنا مہجہ دے دیا۔ مہجہ کسے کہتے ہیں؟ مہجہ یہ جمع ہے مہج کی، صحیح ہے، مہجہ کی جمع ہے مہج۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے ہمارا دل ہے، اس دل کے اندر خون ہے، خون کے آخری قطرے کو کہتے ہیں مہجہ، صحیح ہے، اس قطرے کو کہا جاتا ہے مہجہ۔ کون اصحاب ہیں؟ جنہوں نے اپنے دل کے آخری خون کے قطرے کو حسین پر قربان کر دیا، صحیح ہے، ان کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اسی لیے دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہونے کی شرط تھی۔ اگر کسی کو اصحاب میں شامل ہونا ہے تو ایسے نہیں کوئی بھی آ کر شامل ہو جائے گا، نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے چل رہے تھے، جب مکہ سے نکلے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور مولا نے اعلان کیا، الا من کانا بازلا فینا مہجتہ، فرمایا تم میں جو کوئی بھی ہمارے لیے اپنے دل کا آخری خون کا قطرہ دے سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ کس کو فرمایا؟ ہر کسی کو ساتھ نہیں لیا مولا نے، اتنے سارے حاجی آئے ہوں گے اس وقت حج کرنے کے لیے، مولا نے کہا جو ہمارے لیے دل کا آخری خون کا قطرہ دے سکتا ہے نا وہ آ جائے ہمارے ساتھ۔ کئی لوگ آئے، لیکن کیا کئی لوگ کربلا تک گئے؟ روایت کے جملے ہیں درمیان میں مولا سے آ کر پوچھتے تھے مولا کیا وہاں پر سب کو مر جانا ہے؟ ہم کہتے تھے ہاں، راستے سے الگ ہو گئے، صحیح ہے، کچھ اور آگے چلے، کچھ اور لوگ آئے، مولا واقعی شہادت ہو جائے گی، الگ ہو گئے لوگ، صحیح ہے۔ یہ امام کے ساتھ لوگ شامل ہوئے ہیں لیکن لوگ الگ ہوتے جا رہے ہیں، صحیح ہے، یہ ان کا نصیب۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ابن زیاد کے لشکر میں ہیں لیکن امام انتظار کرتے رہے، اور عاشور کے دن ہر کے سپاہی اور روایت کے جملے 32 لوگ امام حسین کے ساتھ آ کر شامل ہوئے۔ ہمارے یہاں سے تذکرہ جناب ہر کا ہوتا ہے، صحیح ہے، جناب ہر کے بیٹے کا ہو گیا، ان کے غلام کا ہو گیا، ان کے بھائی کا ہو گیا۔ 32 لوگ ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے، یزیدی لشکر سے نکل کر آئے، ٹھیک ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، صحیح ہے۔ اسی لیے آپ سمجھے امام حسین علیہ السلام نے پورے راستے میں نہیں کہا، اپنے اصحاب کی تعریف نہیں کی، لیکن جیسے ہی کربلا پہنچے اور اصحاب کا لشکر مکمل ہو گیا، اب فرمایا مولا نے، فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ کہاں پہنچ کر فرمایا؟ کربلا پہنچ کر، کیونکہ امام جانتے تھے رستے سے بہت سارے افراد شامل بھی ہوں گے اور رستے سے بہت سارے افراد نکلتے بھی جائیں گے۔ امام نے وہاں نہیں فرمایا، کربلا پہنچے، کربلا پہنچ کر مولا نے فرما دیا، فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ اچھا کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے امام حسین کے صاحب ہے ویسے کسی کے نہیں؟ جناب سلمان رسول اللہ کے صحابی اتنا بڑا مرتبہ، جناب ابو ذر اتنا بڑا مرتبہ، جناب حجر ابن عدی، یہ کون ہے جناب حجر ابن عدی؟ ایک جملہ سن لیجیے ان کی عظمت کے لیے کیونکہ بہت کم تذکرہ ہوتا ہے ان کا، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ سنیے کون ہے حجر ابن عدی؟ امیر المومنین کا آخری وقت ہے،
امیر المومنین کے سر پر ضربت لگ چکی ہے اور اب امیر المومنین کی خدمت میں صرف خاص اصحاب آ رہے ہیں ملاقات کے لیے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے امام علی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ انہی میں ایک صحابی کا نام ہے حجر ابن عدی، امام کے پاس آیا۔ امام نے دیکھا حجر کونے میں کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیوں نہ ہو، امیر کائنات ہے، باپ سے زیادہ شفیق ہے، امام ہوتا ہی وہی ہے جو باپ سے زیادہ شفقت رکھتا ہو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حجر روئے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا حجر کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے فراق میں رو رہا ہوں، آپ کی جدائی میں آنسو بہا رہا ہوں۔ امام نے کہا حجر اس وقت کیا کرو گے جب تمہیں یہ کہا جائے گا کہ مجھ سے برات کا اعلان کرو، مجھ پر تبرہ کرو، مجھ سے علیحدگی کا اعلان کر دو کہ میرا علی سے کوئی تعلق نہیں، اس وقت کیا کرو گے جب تم سے یہ کہا جائے گا؟ حجر نے کہا مولا زندگی پر خاک ہو، اگر مجھے ایسا کہا جائے گا مولا میں اپنے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لوں گا، لیکن میں آپ سے برات نہیں کروں گا، آپ پر تبرہ نہیں کرنے والا، آپ سے علیحدگی کا اعلان نہیں کروں گا، یہ جذبہ ہونا چاہیے خدا کی قسم۔ کہا مولا میں اعلان نہیں کروں گا۔ امیر المومنین نے گواہی دی، امیر المومنین نے کہا حجر ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو۔ آیا وہ وقت جب حاکم شام کا دور تھا اور حجر ابن عدی اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، جرم کیا ہے؟ علی کی محبت، علی کی محبت میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لے کر آیا حجر ابن عدی اور دونوں کو، بیٹے کو لایا گیا، حاکم شام نے کہا زندان میں ڈال دو، دونوں کو زندان میں ڈال دیا گیا کچھ دن کے لیے۔ جو زندان کا داروغہ ہے وہ روزانہ دیکھ رہا ہے اوپر سے منظر، کہ یہ کیسا صحابی ہے، اس کے بارے میں اتنی بری بری باتیں مشہور کی ہوئی ہے، یہ تو پوری رات عبادت کرتا ہے، یہ تو پوری رات سجدے میں پڑا رہتا ہے، اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ اکبر، کبھی الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کہ اذکار الہی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ کہا حجر اتنا برا بھی تو نہیں ہے۔ اسے رحم آیا، صبح نمودار ہوئی، پہنچا فوراً، جملہ سنیے گا، پہنچا حجر کے پاس۔ حجر جتنا برا مجھے بتایا گیا ہے تم اتنے برے ہو نہیں، حجر مجھے تم پر رحم آ گیا، میں تمہیں آزاد کروا دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری زندگی بخشوا دینا چاہتا ہوں۔ حجر بس میری ایک شرط ہے۔ کہا حاکم شام کے سامنے چلو، بس ایک مرتبہ علی سے برات کا اعلان کر دو، کہہ دو میرا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہیں آزاد کروا دوں گا اور تمہیں تمہاری زندگی مل جائے گی۔ حجر کا جملہ سنی، حجر نے کہا لعنت ہو ایسی زندگی پر جس میں علی موجود نہ ہو، جس میں علی نہ ہو ایسی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں میں۔ اس کے بعد کہا حجر بس پھر اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تلوار نکال لی فوراً۔ حجر کوئی آخری خواہش؟ کہا میرے بیٹے کو سامنے لے آؤ۔ بیٹے کو لایا گیا، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا پہلے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارنا۔ کیسا باپ ہے، کہہ رہا ہے پہلے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے مار دو اور میرا بیٹا درہم و دینار دے کر بک جائے اور میرا بیٹا علی کی راہ کو چھوڑ دے، لہذا اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا علی کی محبت میں مارا جائے، اس کے بعد تم مجھے مارنا۔ صحیح ہے، یہ ہے حجر ابن عدی۔ سوال یاد ہے آپ کو؟ سوال یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے اصحاب کے لیے فرمایا کہ جیسے مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ تو رسول اللہ کے پاس بھی تو اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، امیر المومنین کے پاس بھی اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، سلمان ہے، ابو ذر ہے، حجر ابن عدی ہے، میثم تمار ہے، پھر بھی مولا کہہ رہے جیسے مجھے ملے ویسے ان کو نہیں ملے۔ تو سامعین محترم اس کا ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک سلمان تھا، حسین کے پاس 72 سلمان ہے، رسول اللہ کے پاس ایک ابو ذر ہے، حسین کے پاس 72 ابو ذر ہے، علی کے پاس ایک حجر ابن عدی ہے، ایک میثم ہے، حسین کے پاس سارے حجر ابن عدی ہے، سارے کے سارے میثم تمار ہیں۔ امام کو یہ والے صحابی چاہیے، صحیح ہے، زمانے کے امام کو اپنے لشکر میں ایسے صحابی چاہیے، ٹھیک ہے، جن میں جان دینے کی طاقت ہو، جو امام کے نام پر جان قربان کر سکتے ہوں، اس میں کم از کم اتنا جذبہ ہونا چاہیے۔ اچھا ایک اور جملے میں سن لیجئے، امام حسین اور رسول اللہ کے اصحاب میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے آپ جانتے ہیں امتحان لیا، چراغ کو بجھا دیا اور امتحان لینا شروع کیا، تاکہ دیکھو میں اپنی بیعت کو تم سے اٹھاتا ہوں، جنت بھی دلاؤں گا، واپس چلے جاؤ۔ کہاں ملے گا ایسا مولا؟ کہا جنت دلا رہا ہوں، جنت دے رہا ہوں، قیامت میں ملو گے مجھ سے جنت مانگنا، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا، ابھی چلے جاؤ، بیعت اٹھا لی میں نے۔ صحیح ہے، جب چراغ جلا تو دیکھا کوئی بھی نہیں گیا ہے، صحیح ہے، اور سارے کے سارے وہیں پر موجود ہیں۔ امام حسین کہتے رہے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا، صحیح ہے۔ آئیے رسول اللہ کے اصحاب پر، میدان احد ہے، قرآن کی آیت ہے، اس تصعدون الجبال، یاد کرو وہ وقت جب کچھ لوگ تھے جو پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، یاد کرو وہ لوگ جو پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، والرسول یدعو اخراکم، اور رسول انہیں پیچھے سے آواز دے رہا تھا مسلسل کہ واپس پلٹ کر آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، کیونکہ جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ میں آیا اصحاب رسول اور اصحاب امام حسین میں فرق؟ رسول کہتے رہتے آؤ آؤ آؤ، آتے نہیں ہے، حسین کہتے جاؤ جاؤ جاؤ، جاتے نہیں ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل علی، اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ یہ صفات چاہیے زمانے کے امام کو لشکر میں، جان دے سکتے ہو،
خون دل کا آخری قطرہ دے دے زمانے کے امام کے لیے. اور ایک شرط یہ بھی ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ امام کو پیٹ دکھا کر بھاگنے والا نہ ہو, یہ شرط ہوگی. آپ جانتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا ظہور کرے گا اور جب ظہور ہو جائے گا اور مولا کے اصحاب ہوں گے, خدا ہم سب کو ان اصحاب میں شامل کرے, وہ جو اصحاب سامنے کھڑے ہوں گے زمانے کے امام, اس سے پہلے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے مولا پہلے عہد لیں گے. امیر المومنین کہتے ہیں میرا بیٹا عہد نامہ نکالے گا جس میں 30 شرطیں لکھی ہوں گی, زمانے کے امام ان پر ایک ایک سے دستخط کروائیں گے, پہلے دستخط کرو اگر ہمارے اصحاب میں شامل ہونا ہے, وہ 30 باتیں تمہیں ماننی پڑے گی. ہاں اگر 30 باتیں یہ مانو گے تو پھر میں علی کا بیٹا ہو کر گواہی دیتا ہوں, میں بھی تمہاری مشکل کشائی کروں گا اور تمہاری 5 باتیں پوری کروں گا انشاءاللہ, کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا. 30 باتوں پر مولا دستخط کروائیں گے پہلے, صحیح ہے, ایسے ہی اصحاب میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملے گا. اس میں پہلی شرط کیا ہوگی, اللہ یتولون الادبار, مولا پہلی شرط یہی کہیں گے وعدہ کرو پیٹ دکھا کر بھاگو گے نہیں, پہلی شرط یہی ہوگی, وعدہ کر کے جاؤ بھاگو گے نہیں مجھے چھوڑ کر, پہلی شرط یہی ہوگی. دوسری شرط, آخری شرط بیان کر رہا ہوں, دوسری شرط کیا ہوگی, دوسری شرط یہ ہے, فرمایا کہ اللہ یترکون المشرکہ ولا یقتلون المحرمہ, فرمایا وعدہ کرو کسی بھی احرام والے کو دیکھو, یعنی مسلمان ہو جس نے حج کا احرام پہنا ہوا ہو, اس کو قتل نہیں کرو گے, اس کو چھوڑ دو گے, کیونکہ جو حالت احرام میں وہ امان میں, اسے قتل نہیں کرنا. وَيَقْتُلُونَ الْمُشْرِكَ, وعدہ کرو کوئی بھی مشرک دکھائی دیا اس کو چھوڑو گے نہیں, صحیح ہے, چاہے کوئی رشتہ داری نکل آئے, کچھ بھی نکل آئے, وعدہ کرو مشرک اگر نظر آیا اسے چھوڑنا نہیں ہے تمہیں. اب کیسے پتا چلے گا اس دور میں کہ مشرک کون ہے, صحیح ہے, کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا کہ کون مشرک ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, انتہائی توجہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس وقت مشرک اگر کہیں چھپ کر کے بیٹھ جائے گا تو وہ چھپ نہیں سکے گا. کیوں؟ مولا نے فرمایا اگر اس دور میں, میرے بیٹے کے دور میں, اگر کوئی مشرک پہاڑ کے دامن میں گھس گیا, پہاڑ کے گار میں گھس گیا اور وہاں پر اس نے پناہ حاصل کر لی, کہا کہ امام کا صحابی کوئی بھی وہاں سے گزرے گا تو پہاڑ آواز دے کر کہے گا رکو, اے مہدی کے صحابی ہمارے دامن میں فلاں مشرک چھپا ہوا ہے, پہلے اسے نکالو, مارو, پھر آگے بڑھنا, پہلے آواز دے کر اسے کہے گا, صحیح ہے. بعض روایتوں میں اصحاب پہاڑ کو ٹکڑے کریں گے اور جو مشرک چھپ کر بیٹھے ہوں گے انہیں نکالیں گے. بھائی مشرکوں کی عادت ہوتی ہے نا, غار میں چھپ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی زمانہ ہو, لہذا جو ہے وہ کئی مشرک ہوں گے جو غار میں چھپ کر بیٹھے ہوں گے, انہیں نکالا جائے گا, ماریں گے. زمانے کے امام جو زمین کے اوپر مشرک چھپے ہوں گے انہیں بھی ماریں گے, جو زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے چاہے سو رہے ہوں گے انہیں بھی نکالیں گے اور انہیں بھی ماریں گے, صحیح ہے. یہ زمانے کے امام کی حکومت کا دورہ ہوگا, صحیح ہے. تو یہ دوسری شرط ہو گئی مولا کی. فرمایا پہلا پیٹ دکھا کر بھاگو گے نہیں, دوسرا مسلمان دکھا چھوڑ دینا, مشرک دکھا اسے چھوڑنا نہیں, صحیح ہے. ایک عظمت بتا رہا ہوں صحابی امام زمانہ کی. امیر المومنین نے فرمایا زمانے کے امام کے صاحب کے بارے میں, خیر من الاولین والآخرین, زمانے کے امام کے صاحب اولین اور آخرین میں سب سے بہتر ہوں گے, ان سے بہتر کوئی نہیں ہوگا. یہ دونوں باتیں ٹکرا نہیں گئی. امام حسین کہہ رہے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا کو ملے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں جیسے مہدی کے اصحاب ہوں گے ویسے کسی کے نہیں ہوں گے. کیا جواب ہے اس کا؟ دونوں باتیں ٹکرا گئی نا. امام حسین کہہ رہے ہیں جیسے میرے اصحاب ہیں ویسے کسی کے نہیں ہیں, امیر المومنین کہہ رہے ہیں جیسے مہدی کے اصحاب ہیں ویسے کسی کے نہیں ہیں. سنیے روایت. 9 محرم کربلا, خیمے میں امام حسین اور اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین جب امتحان لے چکے, ایک صحابی نے مولا سے سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ سوال کیا مولا آپ کے 12ویں بیٹے کا ظہور جب ہوگا تو اس وقت کیا منظر ہوگا, کیا ہم ان کی نصرت کر سکیں گے؟ زمانے کے امام نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ زمانے کا امام جو میرا بیٹا مہدی ہوگا وہ اس 5 برس کے بچے کی 7ویں اولاد ہوگا. یہ کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ. فرمایا کہ اس کا 7واں بیٹا میرا 12واں مہدی ہوگا جو آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا. اس کے بعد سنیے, مولا نے کہا کہ وہ آ کر اپنے اصحاب کو جمع کرے گا. اچھا جو چلے گئے ہیں دنیا سے مر گئے ہیں, جو انتظار کی خواہش رکھتے ہیں, کا ایک ایک کی قبر پر فرشتہ جائے گا اور فرشتہ جا کر اس مومن کا شانہ ہلائے گا, اٹھو مہدی کا ظہور ہو گیا ہے, جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ چکا ہے. اسے 2 آپشن دیے جائیں گے. پہلا آپشن, اگر یہیں پر رہنا چاہتے ہو, اللہ کی نعمتوں سے یہیں پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, سوئے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر مہدی کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو بھی آ جاؤ, وہ بھی تمہارے پاس آپشن ہے. کون ہوگا جو مہدی کا لشکر چھوڑے گا؟ ہر ایک مومن لبیک کہتا ہوا امام زمانہ کے لشکر میں آ کر شامل ہو جائے گا. اس کے بعد امام حسین نے کہا, سنیے, امام حسین نے کہا پھر میرا بیٹا کربلا آئے گا, کربلا آ کر مجھے بھی قبر سے آواز دے گا, تمہیں بھی آواز دے گا, اصحاب کو بھی اٹھائے گا, اور کہا پھر ہم سب اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور پھر ہم جنگ کریں گے.
یعنی زمانے کے امام کے لشکر کے ایک سپاہی کا نام حسین ابن علی ہے. صحیح ہے, زمانے کے امام کے لشکر میں اصحاب امام حسین ہوں گے. اب سمجھ میں آیا امیر المومنین کا جملہ, خیر من الاولین والآخرین, مہدی کے اصحاب جیسا زمانے بھر میں کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ حسین کے اصحاب بھی اس میں شامل ہوں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس سامعین محترم, ختم ہو گئی میری گفتگو. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کا امتحان لیا. آپ جانتے ہیں یہ امتحان کس کی خواہش پر لیا گیا؟ کیا امام حسین کی اپنی خواہش تھی کہ میں ان اصحاب کا امتحان لوں؟ کس کی خواہش تھی؟ بی بی زینب جزاکم اللہ. جناب زینب نے امام حسین کو بلایا تھا اور امام حسین سے کہا کہ بھیا تم نے نانا کا دور بھی دیکھا ہے, بابا کا دور بھی دیکھا ہے, بھیا حسن کا دور بھی دیکھا ہے, ان کے اصحاب ساتھ چھوڑ گئے, کیا تم نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا ہؤلاء من عالم زر, فرمایا کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ ابھی سے نہیں ہے, عالم زر جب کچھ نہیں تھا, عالم ارواح سے پہلے جہاں ہم سب ذرے کی صورت میں موجود تھے, کہا اللہ نے وہاں میرے اصحاب کا انتخاب کر لیا تھا. جناب زینب نے کہا ہے حسین پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم امتحان لے لو, ان کو پرکھ لو ایک دفعہ. کہا ٹھیک ہے. آئے امام حسین علیہ السلام خیمے میں, عباس چراغ کو بجھا دو. جناب عباس نے سارے چراغ بجھا دیے, اندھیرا ہو گیا اور کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا. امام حسین نے اس اندھیرے میں اعلان کیا دیکھو میں بیعت اٹھاتا ہوں, واپس چلے جاؤ, قیامت میں اگر جنت کا دعویٰ کرو گے میں حسین تمہیں جنت بھی دلا دوں گا. اور اس کے بعد کہا عباس چراغ کو روشن کرو. نہیں سمجھے؟ امام حسین نے اشارہ کر کے کہہ دیا عباس چراغ کو روشن کرو. یعنی امام حسین سمجھانا چاہ رہے ہیں کوئی مجھے چھوڑ کر چلا جائے, عباس چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے, عباس تم چراغ کو روشن کرو. جناب عباس نے چراغ کو روشن کیا. اب جو دیکھا کسی کے گردن پہ تلوار, کسی نے جو ہے وہ مولا کے قدموں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, کسی نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. مولا آپ حکم کیجیے, ابھی اپنی تلوار سے اپنی گردن الگ کر دیتے ہیں, ابھی اپنی جان دے دیتے ہیں آپ کی راہ میں, ابھی قربان کر دیں گے. مولا ایسی زندگی پر خاک ہو کہ آپ جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں اور ہم مارے جائیں, مولا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, آپ حکم دے خالی. امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابیو تم وفادار نکلے, تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد امام حسین قریب آئے اور ایک جملہ کہا دیکھو ہم جب شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہماری خواتین کو اسیر بنا لیا جائے گا. یہ مولا نے آہستہ سے کہا, کیوں؟ تاکہ کہیں زینب کے خیمے میں آواز نہ جائے. آہستہ سے کہا مولا نے, کہا کہ دیکھو ہم سب کو شہید کرنے کے بعد ہماری خواتین کو مستور قیدی بنا لیا جائے گا اور انہیں در در پھرایا جائے گا. تو ایک کام کرو, تم اپنے اپنے خیموں میں جاؤ اور اپنی اپنی خواتین سے کہو کہ وہ ابھی یہاں سے چلی جائے, تاکہ بعد کربلا کم از کم انہیں اسیر نہ بنایا جائے, انہیں یہ منظر نہ دیکھنا پڑے. انہی میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جناب مظاہر. اٹھے اپنے مقام سے, آئے اپنی زوجہ کے خیمے میں. زوجہ رو رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے. زوجہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے سب باتیں سن لی جو حسین نے تمہیں کہی, تم پر جانے نثار ہوں, تم حسین کے وفادار ہو, حسین نے تمہیں جنت دلانے کا وعدہ کیا, پھر بھی تم چھوڑ کر نہیں گئے حسین کو, تم پر سلام ہو ہمارا. لیکن مظاہر جو بات حسین نے آہستہ سے کہی تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی. جو حسین آہستہ سے کہہ رہے تھے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ حسین نے کیا کہا؟ جناب مظاہر نے کہا ہاں وہی تو میں تمہیں کہنے آیا ہوں. وہ یہ بات تھی کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی جا کر خواتین کو کہو کہ واپس چلے جائیں, کیونکہ خواتین کو اسیر بنا لیا جائے گا, لہٰذا تم واپس چلے جاؤ. جانتے روایت کے جملے ہیں, زوجہ نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک لوہے کی کوئی چیز پڑی ہے, جا کر اپنے سر پہ مار لی, سر سے خون جاری ہو گیا اور فوراً کہا ہمارے زندگی پر خاک ہو, ہم چلے جائیں اور علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا جائے, ہم یہ برداشت نہیں کرتے. سامعین محترم, آج امام حسین کے 10ویں کی مجلس ہے. آج ہم سب جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں. عزاداروں جانتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے تو بیویوں کو فوراً کوفے کے دربار میں نہیں لے جایا گیا, بلکہ کوفے کے دروازے کے باہر بٹھا دیا گیا. دھوپ ہے, بیویوں پر پڑ رہی ہے, بیویاں شدید تپتی ریتی پر بیٹھی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں یہ کیوں بٹھایا گیا ہے؟ ابن زیاد کا قاصد آیا, عمر سعد کو بڑی جلدی ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں تاکہ انعام ملے. ابن زیاد کا قاصد آیا, پوچھا کیا بات ہے, ہمیں یہاں کیوں روکا گیا ہے؟ قاصد نے کہا ابھی دربار کو سجایا جا رہا ہے تاکہ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ لیں. ابھی اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ چھتوں پر آ جائیں اور سب علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں. عزاداروں جانتے کوفے کے 7 دروازے تھے. شمر چاہتا کسی بھی دروازے سے لے جا سکتا تھا, لیکن وہ جانتا تھا ایک دروازہ ایسا تھا کہ جس سے علی اپنی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کو لے کر جاتے تھے. جیسے اس دروازے کے قریب پہنچے نا, جناب زینب کو اپنا بابا یاد آیا, فوراً کا شمر خبردار, مجھے اس دروازے سے نہ لے جانا, میرا بابا مجھے اس دروازے سے لے جاتا تھا. آپ جانتے ہیں روایت کے جملے ہیں, ایک دن امیر المومنین نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن مجھے اپنی بیٹیوں سے ملنے کا بڑا شوق ہو رہا ہے, جا کر انہیں مدینے سے لے کر آؤ, لیکن رات کے سناٹے میں لانا, کوئی دیکھے نہ.
امام حسن گئے, رات کے سناٹے میں لے کر آئے, امیر المومنین کوفے کے دروازے کے باہر انتظار کر رہے تھے. کہا حسن بیٹا زینب کس اونٹنی پر بیٹھی ہے؟ کہا بابا اس اونٹنی پر ہے. کہا لاؤ اس اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو. امام علی علیہ السلام نے مہار پکڑی, لے کر آگے آگے چلنے لگے. عزاداروں اسی دروازے سے داخل ہوئے, رات کا سناٹا ہے, زینب پردے میں ہے. ایک مرتبہ امام علی آگے بڑھتے جا رہے, کہا زینب یہاں کوفے کا دربار لگتا ہے. جناب زینب نے سن لیا, برداشت کیا, آگے بڑھے, زینب یہاں کوفے کا بازار لگتا ہے. جناب زینب رونے لگی, کہا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. اب جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا, محمل کا پردہ ہٹایا. کہا بابا یہ راستے مردوں کو بتائے جاتے ہیں, بابا یہ راستے محمد حنفیہ کو بتائیے, یہ راستے عباس کو بتائیے, بابا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا زینب یہ آج کا کوفہ ہے, کل اسی کوفہ میں تجھے اسیر کر کے لایا جائے گا. ارے تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی, شرابیوں کا مجمع ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. اپنی صداؤں کو بلند کرنا, رونے میں تکلف نہ کرنا. بس ادادارو, جناب زینب نے کہا شمر مجھے اس دروازے سے نہ لے جا. ادادارو شمر نے ایسا جملہ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کہا زینب ابھی تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہو, ہماری قیدی ہو, جیسے چاہیں گے ویسے لے جائیں گے. اسی دروازے سے گزارا گیا. جیسے ہی اس دروازے کے قریب آئے, جناب زینب کو بابا یاد آیا. نجف کا رک کر کے کہا او بابا, میرے بابا اس دروازے سے آپ لے جاتے تھے, لیکن فرق یہ ہے اس وقت میرے سر پر چادر ہوتی تھی, آج مجمع عام ہے, زینب کے سر پر چادر نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. بس ادادارو قافلہ داخل ہوا ہے کوفے کے بازار میں. دو روایتیں پڑھوں گا. داخل ہوا جیسے ہی, جانتے ہیں جناب سکینہ کہاں ہے؟ جناب سکینہ ہے جناب زینب کے گود میں. جانتے ہیں نا بچی کس حال میں ہے؟ کانوں سے لہو جاری ہے, کرتا خون بھرا ہو چکا ہے, یہی کرتا جلا ہوا بھی ہے, چہرے پر تماچے کے نشان بھی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, بالوں میں خاک موجود ہے. جناب سکینہ نے بڑی حسرت سے کہا پھوپھی اماں کیا مجھے یہاں پر بھی کوئی پانی نہیں پلائے گا؟ میں یہاں پر بھی پیاسی رہوں گی. یہ تو میرے دادا علی کا شہر ہے, وہ تو یتیموں کا بڑا خیال رکھتے تھے, کیا سکینہ کو یہاں بھی پانی نہیں ملے گا؟ عزادارو ایک مومنہ کے کان میں آواز چلی گئی جس کا نام ام حبیبہ تھا. دوڑتے ہوئے آئی, ٹھنڈے پانی کا کوزہ لے کر آئی. کہا لو بچی پانی پی لو, ٹھنڈا پانی ہے تمہیں سکون ملے گا. سکینہ نے کوزہ لیا, ہونٹوں کے قریب کیا, بس کوزے کا قریب کرنا تھا. اس نے کہا لیکن پانی پی کر میری دو دعائیں ہیں, دو دعائیں کر دینا. بچی بنی ہاشم کی تھی نا, کوزہ فوراً رکھ دیا اور کہا پہلے دعا بتا, تیری دعا کیا ہے؟ عزادارو اولاد والے جو ہیں وہ محسوس کریں گے. کہا میری پہلی دعا ہے جیسے تو یتیمہ ہوئی, خدا میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے. سکینہ نے نلے نلے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا پروردگارا تجھے میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ, تجھے میرے بابا کی کٹی ہوئی رگوں کا واسطہ, پروردگارا جیسے میں یتیمہ ہوئی خدا اس کے بچوں کو یتیم نہ کرے. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. صداؤں کو بلند کرے, آزاد چھوڑے آوازوں کو. بس ادادارو, جناب زینب نے کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ جانا چاہتی ہوں. کہا مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینہ میں میرا مولا علی رہتا ہے, مدینہ میں میری آقا زادی فاطمہ رہتی ہے. کہا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے. تو کہا کیا ہوا, میرا مولا حسین تو رہتا ہے, میری آقا زادی زینب تو رہتی ہے, میں ان سے جا کر ملوں گی. جناب زینب نے اپنا نام سنا, گھبرا گئی. جناب زینب نے کہا ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان جائے گی. ام حبیبہ نے کہا خبردار بی بی جو اس مجمع میں اس بی بی کا نام لیا, ارے ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. ارے یہ شرابیوں کا مجمع ہے. کہاں شرابی کا مجمع, کہاں زینب پورا. جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ مجھے پہچان, ارے میں تیری آقا زادی زینب. جناب ام حبیبہ دیکھتے ہی بیٹھ گئی. جناب زینب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بی بی آپ کے سر پر چادر نہیں, ہاتھ بندھے ہیں, شرابیوں کا مجمع, اتنا سب کچھ ہو گیا, مجھے اتنا بتا دے میرا عباس کہاں چلا گیا؟ اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. بس ادادارو یہ قافلہ آگے بڑھا, یہ ابھی بازار سے گزرا ہے. آخری روایت عرض کروں گا. جانتے آیا دربار ابن زیاد کے پاس, جناب زینب داخل ہوئی ہے ابن زیاد کے دربار میں. عزادارو یہ جملہ ایسے ہی سننے والا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں
ایک ذاکر مصائب پڑھ رہے تھے، ایک مجتہد مصائب سن رہے تھے. ذاکر نے فقط مصائب میں کہا زینب ابن زیاد کے دربار میں چلی گئی. آگے بڑھنا چاہتے تھے، مجتہد نے روک لیا، کہا اے ذاکر پہلے اس جملے کا حق تو ادا ہو لینے دے. ارے زینب جیسی ابن زیاد جیسے نجس کے دربار میں گئی، بس ازادار ہو. بی بی کو دربار میں لایا گیا، سارے تماشائی وہاں پر موجود تھے. ابن زیاد ملعون تخت پر موجود تھا. جانتے ہیں ابن زیاد نے سپاہیوں سے کہا مجھے بیویوں کا تعارف کرواؤ، یہ بیویاں کون ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام ام فروہ ہے، کسی نے کہا اس بیوی کا نام ام لیلہ ہے. ابن زیاد نے دیکھا ایک بیوی ہے جو بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے، جو چاہتی نہیں ہے کہ سامنے آئے. کہ وہ بیوی کون ہے؟ سپاہی نے جلال میں آ کر کہا ابن زیاد خبردار، آرام سے کہہ، ارے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. ابن زیاد نے کہا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا. جناب زینب اپنے مقام سے اٹھی، آگے آئی، کیونکہ نہیں چاہتی تھی کسی بیوی کو تازیانہ لگے. جناب زینب نے کہا ابن زیاد کیا بات کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے؟ جیسے یہ جملہ کا نا آخری جملہ ہے، جیسے یہ جملہ کا نا، اس دربار میں ایک نابینا صحابی موجود تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف. جیسے ہی سنا نا فوراً درباریوں کو کہتا ہے کیا علی واپس پلٹ کر آ گئے تھے؟ میں نے علی کی آواز سنی ہے. کسی نے کہا نہیں یہ علی نہیں ہے. کہا نہیں میں نے علی کی آواز کو سنا ہے، علی ایسے ہی بولا کرتے تھے. کہا یہ علی نہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. جناب عبداللہ سے برداشت نہیں ہوا، اپنے مقام سے اٹھے. کہا ابن زیاد تجھ پر لعنت ہو، ارے محمد کی نوازی کو دربار میں لے کر آ گیا. ابن زیاد نے کہا تو صحابی ہے، تیرا احترام کرتا ہوں. کہا وائے ہو تجھ پر، میرا احترام کرتا ہے، محمد کی نوازی کا احترام نہیں کرتا. ازادارو، ابن زیاد نے کہا اس صحابی کا سر تن سے جدا کر دو. ازادارو، ایک جلاد آگے بڑھا، تلوار کو نکالا. آخری جملہ، تلوار کو نکالا ہے، آگے بڑھا ہے. لیکن اس وقت اس صحابی کے قبیلے کے افراد موجود تھے، سب نے تلواریں نکال لی. کہا خبردار جو ہمارے قبیلے کے فرد پر تلوار اٹھائے. عبداللہ کو ساتھ لیا، واپس لیتے ہوئے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے ارے جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے. مدینے کا رک کر کے کہا او نانا تیرے صحابی کے محافظ ہے، تیرے نواسی کا کوئی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیے سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. سب مل کر السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين.